پاکستانی مسلمانوں سب سے پہلے ایک غیر مسلم کی بات سنیں۔ سر ہم اپنے بجٹ کا 50% حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ میں دے رہے ہیں۔ سر یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ سر میں اب جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، جو مسلم ہیں، ان کے حوالے سے تو میں کیسے اسلام قبول کروں؟ سر یہ دیکھیں سر، آج میں کہتا ہوں کہ آپ آئیں، بٹ صاحب آپ کی نون لیگ کی حکومت ہے، آپ اسلامی بن جائے، میں اسلام قبول کر لوں گا۔ کہ کافی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کا آدھا بجٹ سود کی نظر ہو رہا ہے۔ سر آدھا بجٹ۔ اب سر میں جب کوئی قرآن پاک کی آیات کوٹ کرتا ہوں تو پتہ نہیں سر، نہیں فتویٰ تو نہیں آتا ہے، میں حقیقت بتاتا ہوں۔ قرآن شریف کی آیات میں حقیقت بتاتا ہوں کہ سر سورہ البقرہ آیت نمبر 275 میں جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جیسے شیطان چھوڑ کر مخبوط الواس بنا دیتا ہے، پاگل بنا دیتا ہے، اس طرح سے وہ کھڑے ہوں گے۔ سر سورہ البقرہ 278 میں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گئے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سر اچھا، اسی طرح ایک بہت خطرناک سر، اسلام جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، جو مسلم ہیں، ان کے حوالے سے تو میں کیسے اسلام قبول کروں؟ سر یہ دیکھیں سر، آج میں کہتا ہوں کہ آپ آئیں، بٹ صاحب آپ کی نون لیگ کی حکومت ہے، آپ اسلامی بن جائے، میں اسلام قبول کر لوں گا۔ چلیں سر یہ اچھا سر 1 minute more. سر Only 1 minute. سر صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1598، ٹھیک ہے سر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے۔ سر پھر بھی ہم اپنے بجٹ کا 50% حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ میں دے رہے ہیں۔ سر یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ پاکستان پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، یہ غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا آدھا بجٹ سود میں چلا جاتا ہے، اور سود وہ منحوس چیز ہے جس سے جو سود کا کاروبار کرے، جو سود لے، جو سود دے، جو سود کو لکھے، سب پر اللہ رسول نے لعنت دی۔ اور سود کھانے والے، سود دینے والے، سود کے معاملات کرنے والے کے ساتھ اللہ رسول کا اعلان جنگ ہے۔ آپ خود سوچیں، جو کائنات کا مالک ہے اس کے ساتھ کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ قرآن پاک میں، حدیث پاک میں واضح طور پر سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ بے شمار آیات، بے شمار احادیث اس ممانعت پر ہے کہ سود کا کاروبار نہیں چلنا چاہیے۔ اور پاکستان کا جتنا بجٹ ہے، اس بجٹ میں بھی جو نیا بجٹ پیش کیا گیا ہے، 45% سود کی ادائیگی میں چلا جائے گا۔ باقی پیچھے کیا رہے گا؟ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے چند سال پہلے کراچی میں ایک بہت بڑا اجلاس بلایا تھا، جس میں پاکستان بھر کے علماء کرام، مشائخ عظام شریک ہوئے تھے۔ اسحاق ڈار صاحب جو وزیر خزانہ ہوتے تھے، یہ بھی آئے تھے، اور سینٹ کے لوگ بھی آئے تھے، اور اسٹیٹ بینک کے لوگ بھی آئے تھے۔ پاکستان بھر کے جو حکومتی لوگ ہیں، جو کرتا دھرتا، وہ سب اس میں شریک ہوئے تھے۔ اس پر شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے یہ مطالبہ کیا تھا، ون نکاتی ایجنڈا تھا کہ سود سے پاکستانی معیشت کو پاک کیا جائے۔ اس وقت اسحاق ڈار، دیگر حکومتی لوگوں نے یہ کہا تھا کہ 2028 تک سود کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور پھر گزشتہ سال مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب یہ 18ویں ترمیم لائی گئی تو اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ بھائی سود کا خاتمہ کیا جائے گا، اور اس پر بھی اعلان کیا گیا کہ 2028 تک یہ سود کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کے بقول اس پر ایک حرف، ایک قدم کی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اب خود سوچیں کہ آپ نے کسی سے 1000 روپے ادھار لیے، ٹھیک ہے، اور آپ نے 1 سال کے بعد یا 6 مہینے کے بعد اس کو 1500 واپس کرنے ہیں۔ جو اتنا آپ نے نفع کمایا ہوگا، جو فائدہ حاصل کیا ہوگا، وہ سارا تو سود میں چلے جائے گا۔ تو بھائی 3 کام ہیں۔ ایک کام ہے حکومتوں کے کرنے کے، حکومتوں کو چاہیے کہ ایسی پالیسیاں بنائیں،
اسلامی بینکاری کو رواج دیں, سود سے پاک معیشت کے لیے اقدامات کریں. دوسرا کام ہے علماء کرام کے کرنے کا. پاکستان میں مختلف مکاتب فکر ہیں, تمام مکاتب فکر کے علماء کرام, مشائخ اعظام, مفتیان کرام, مدارس کو لوگ, مذہبی طبقہ یہ حکومت پر دباؤ ڈالے. یہ حکومت پر جب تک پریشر نہیں آئے گا یہ اقدامات نہیں کرے گی. تو حکومت پر پریشر کریں, احتجاج کریں, مطالبات کریں, کالم لکھیں, ویڈیوز بنائیں, سوشل میڈیا پر جائیں, حکومتی لوگوں سے ملیں. اور تیسری بات ہے آپ کی اور ہمارے کرنے کی. آپ اور ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے دائرہ کار میں کم از کم سودی معاملات نہیں کریں گے. بینک سے ایسے معاملات نہیں کریں گے جس میں سود کا لین دین ہو. کسی بھی کاروباری شخصیت سے ایسے معاملات نہیں کریں گے کہ سود کے ساتھ لین دین ہو. کاروبار کون کر رہا ہے؟ یہ سود کون لے رہا ہے؟ یہ سود کون دے رہا ہے؟ آپ اور ہم عوام. تو آپ آج سے عہد کریں کہ ہم حرام نہیں کھائیں گے, اپنی نسل کو حرام نہیں کھلائیں گے, اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلائیں گے. بانو قدسیہ نے ایک ناول لکھا ہے راجہ گدھ, وہ پورا سود پر لکھا گیا ہے, حرام پر لکھا گیا ہے کہ جو آدمی اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو حرام کھلاتا ہے وہ انسانوں کی رگوں میں چلے جاتا ہے, نسلوں تک اس کا اثر رہتا ہے. جو لقمہ حلال کا اہتمام کرتا ہے اس کا اثر بھی کئی نسلوں تک جاتا ہے. قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ رزق حلال سے نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے, اور حرام کی نحوست ایسی ہے کہ اس سے انسان برائیاں کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, فحاشی اور یعنی بدکاریاں کرتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک صالح ہو, معاشرہ نیک صالح ہو, پھر آپ نے اور ہم نے آج سے سود کے لین دین کو اپنے اوپر حرام قرار دے دینا ہے. کچھ بھی ہو ہم سود کا کاروبار نہیں کریں گے. آپ سب لوگ جو میری ویڈیو دیکھنے والے ہیں, جو میرے فالوور ہیں, جو دوست ہیں, ہاتھ اٹھا کر اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر وعدہ کریں, عہد کریں کہ یا باری تعالی ہم سے آج تک جو کوتاہی ہوئی ہم معافی مانگتے ہیں, اور آئندہ سے جن کاموں سے منع کیا ہے وہ کام نہیں کریں گے. سود کا کاروبار ہرگز نہیں کریں گے.